سمجھتا ہوں اس گنڈے کے خلاف، اس گنڈا مافیا کے خلاف، ڈمپر مافیا کے خلاف، اس بغیرت کے خلاف، اس جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اسلحے کی جس طریقے سے اس نے نمائش، بلکہ یہ بھی الفاظ جس طریقے سے بدماشی کرتا رہا ہے اور جس طریقے سے پاکستان مردہ باد کہا ہے اس نے پاکستان بائیکاٹ کے نام پر، اس کے خلاف تو ریاستی کارروائی ہونی چاہیے. اس کو بالکل پاکستان میں انہوں نے کہا کہیں نہ کہیں ہم فلسطین میں موجود ہیں اور اسرائیلی بربریت کا سامنا کر رہے ہیں. تو جس کو کراچی کے شہری اور فیام پہ مافیا کہتے ہیں تو غلط تو نہیں کہتے ہیں، تو واقعتاً مافیا ہے یہ. دیکھیں اس بغیرت کو اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ ایک انسانی جان کے سامنے تمہارے 11 ڈمپر نہیں 1,00,000 ڈمپر کی بھی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ کی حکومت جو ہے اس کے جیب پر موجود ہے، اس کو پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ کی حکومت کراچی کے شہریوں کو کچھ نہیں سمجھتی، کیڑے مکوڑوں سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتی. ڈمپر مافیا کو ملنا ہے لیاقت محفوظ صاحب کو، اس بغیرت کو اتنا اندازہ نہیں ہے کہ کسی کے گھر سے اگر کوئی شخص اللہ کو پیارا ہوا ہے تمہاری حرکتوں کی وجہ سے، تمہاری گاڑی کے السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ انیشا اور آپ دیکھ رہے ہیں سمجھ سماج، ہمارا چینل پاک الرٹس. اور سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ شہر میں جب امن ہوتا ہے تو ایک جو سکون کی لہر ہوتی ہے، جب آپ کا پھر دل بھی کرتا ہے کہ آپ کام کریں، آپ ریلیکس ہو کے گھر سے باہر نکلیں. جبکہ صرف مرد نہیں، کیونکہ خواتین بھی آپ کو پتہ ہے ورکنگ لیڈی جو کہ آج کل زیادہ ایک ہے کہ اگر ایک گھر میں ایک خاتون ہے تو وہ ضرور ورکنگ لیڈی ہے، کیونکہ اس ٹائم جس طرح کراچی یا پاکستان، پورے پاکستان کی بات کریں، جس طرح سے مہنگائی ہے، مشکل ہوتا ہے. کوئی ایک پہلے آج سے کچھ عرصے پہلے ایسا لگتا تھا کہ اگر ایک شخص کماتا ہے تو پورے گھر والے ایک اچھا سا گزارا کر لیتے، پر اب اس ٹائم پہ ایسا ہے کہ گھر کے تمام لوگوں کو کام کرنا پڑتا ہے. تو پھر اگر کراچی کی یہ صورتحال ہو، اس ٹائم پہ مرد باہر جاتے ہوئے گھبراتے ہیں، تو خواتین کا کیا حال ہوگا. اچھا، ایک ٹائم ہو چکا ہے جس کو میں سمجھتی ہوں کہ کراچی میں سڑکوں کے اوپر یہ جو ایک اس طرح کی سچویشن ہو گئی ہے کہ ڈمپر سے کچل دیا جاتا ہے. خواتین، مرد، بچے، ایسے حادثے سامنے آ رہے ہیں جسے سن کے، جسے دیکھ کے روح کانپ جاتی ہے، تکلیف دہ. کتنے گھر ایسے ہیں جہاں صف ماتم بچ چکا ہے، کتنے گھر ایسے ہیں جو اپنوں سے دور ہو چکے ہیں، ان کا دکھ ان کے دلوں میں ہے. اسی طرح کی صورتحال ابھی کراچی میں ہوئی اور اس کے بعد دیکھا گیا کہ کراچی والوں نے جو کہ شدید غم و غصہ ان کو جب آیا اور ان کو سمجھ نہیں آئی اور انہوں نے دیکھا کہ ایک کے بعد ایک کراچی والوں کے ساتھ یہی صورتحال ہو رہی ہے. کراچی والوں کے بچے، کراچی والوں کی مائیں اس طرح سے باہر نکلتی ہیں اور روڈ پہ کچل دیا جاتا ہے اور اس بے دردی سے کچل دیا جاتا ہے. اس طرح سچویشن جب ہوئی تو ڈمپر کے خلاف، جس طرح ابھی آپ نے کراچی میں دیکھا ہوگا، بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں کہ 11 ڈمپر جلائے گئے جس میں ٹینکر بھی تھے. اور پھر اس کے بعد یہ بھی صورتحال ہوئی کہ جس طرح سے ڈمپر، ایک ویڈیو یقیناً آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ہوگی اور آپ کو نظر آئی ہوگی کہ جس طرح سے وہ ایک طرح سے اندھا دھن، سنا ہے نا فائرنگ، تو اندھا دھن چلاتے ہوئے وہ ڈمپر اس نے نکالا. اس کے سامنے کوئی بائک والا آیا، کوئی بھی آیا، اس نے نہیں دیکھا اور نکالتے ہوئے لے گیا. اس طرح کی سچویشن ہے جس کے بعد کراچی کی صورتحال اس ٹائم بہت زیادہ ڈسٹرب ہے. اس پہ ہم آج بات کریں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں انجینئر اعجاز احمد، MPA MQM پاکستان. ان کو ویلکم کرتی ہوں اپنے شو پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. نام کریکشن کر لیجئے گا. انجینئر سید اعجاز الحق نام ہے میرا. اعجاز الحق، ٹھیک ہے، اوکے جی. مجھے میری ٹیم کی جانب سے اعجاز احمد ملا ہے، ٹھیک ہے جی. ہمارے اسکرین پہ بھی سامنے اعجاز احمد لکھا ہوا ہے. اوکے جی، تھینک یو. اعجاز الحق ہمارے ساتھ موجود ہے. اچھا سر، سب سے پہلے کراچی کی بات کرتے ہیں کہ کراچی کا امن جو ہے وہ جس طرح سے ڈسٹرب ہوا ہے، کراچی کے لوگ، مرد نہیں، میں ذرا خواتین کی بات کروں گی کہ اس ٹائم ہر گھر کی عورت یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ میرے گھر کا مرد جو صبح نکلا ہے بائک پہ، وہ شام کو گھر آئے گا یا نہیں آئے گا. کراچی میں اتنے زیادہ ڈمپر سے حادثات ہوئے ہیں جس میں میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں کی جان بھی گئی ہے اور اس کے ساتھ ایک حادثہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک خاتون کی ڈیلیوری
جو وہ پریگننٹ تھی اس کی ڈلیوری سڑک پہ ہوئی ہے. اس طرح کے حادثات کے بعد کراچی والوں کے اندر جو ایک یقین ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ اگر کچھ غلط ہوتا ہے تو اس پہ کوئی نہ کوئی ایکشن ہوگا, میرے حال سے وہ یقین ختم ہو چکا ہے. کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ایک جنرل سوچ ہے کراچی شہر کے اندر کہ ہمارے مرد, چاہے وہ بیٹا ہو یا شوہر ہو یا بھائی ہو, وہ اگر گھر سے باہر جاتا ہے صبح, جی, شام کو وہ واپس گھر آئے گا سلامتی کے ساتھ یا نہیں آئے گا, یہ سوچ تو ہے ہی. جی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں آج کل گھریلو خواتین اور جو ورکنگ وومن ہیں وہ خود بھی سوچ رہی ہیں کہ شاید ایک انوکھی سوچ ہے کہ شاید ہم بھی آ پائیں گے یا نہیں آ پائیں گے. کیونکہ رمضان کے دنوں میں جو واقعہ وقوع پذیر ہوا ملیر ہال کے پاس, جس طریقے سے ایک ٹینکر جو ہے وہ دندناتا ایک فیملی کے اوپر چڑھ دوڑا, جی, اور جس طریقے سے اس بچے کی ولادت ہوئی, ولادت کیا ہوئی, میں بڑا حیران ہوتا ہوں اس بات میں, اور وہ واقعہ بھولنے والا نہیں ہے. بالکل, وہ ٹینکر اس خاتون کے اوپر جس طریقے سے اس نے ہٹ کیا خاتون کو, اور اس خاتون کا جو ہے وہ میرے خیال سے پیٹ پھٹنے کے بعد بچے کی ولادت ہوئی, جی, اور اس بچے کو جس طریقے سے لے کر وہ کچھ لوگ بھاگ رہے تھے, یقین کریں ایسا محسوس ہو رہا تھا شاید ہم کراچی شہر میں نہیں, کہیں نہ کہیں ہم فلسطین میں موجود ہیں اور اسرائیلی بربریت کا سامنا کر رہے ہیں. جی, اس طرح کا واقعہ تھا. اچھا, آپ دیکھنا پڑے گا کہ ڈمپر یا پھر ٹینکر یا جو ہیوی وہیکلز ہیں, جی, ان میں تو کوئی, یہ تو مشینری ہے, یہ تو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. جی, ان کو چلانے والے جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں کراچی کے شہریوں کو کیڑے مکوڑے سے محسوس کر رہے ہیں. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم جائیں گے حکومت کی طرف, حکومت وقت کی طرف, حکمرانوں کی طرف. کیا یہ جو بڑی وہیکلز کراچی شہر کے اندر چل رہی ہیں, کیا کراچی شہر میں چلنے کے قابل ہیں؟ آپ کو شاید سن کے حیرانی ہو, یہ اسپیسیفک ہیوی ہارس پاورز کے ہیوی مشینریز ہیں جن کو کراچی شہر کے اندر بلکہ رہائشی علاقوں کے اندر چلنے کی اجازت ہی نہیں ہوتی ہے. یہ مائننگ کے اندر, پہاڑوں کے اندر, بیاباں کے اندر جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے, ان کو آپ کراچی شہر پہ لا کے چلا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے شہر کے اندر حکومت کے ریڈ موجود نہیں ہے. اگر ریڈ موجود ہے تو اس کو جان بوجھ کر اجازت دی گئی ہے, تو جس کو کراچی کے شہری اور فیام پہ مافیا کہتے ہیں تو غلط تو نہیں کہتے ہیں, تو واقعتاً مافیا ہے یہ. کیونکہ جس کو اجازت نہ ہو, دن میں چلانے کی اجازت نہ ہو, اس مشینری کو یوٹیلائز کرنے کی اجازت نہ ہو کراچی شہر میں, اگر وہ حکومت کے ہونے کے باوجود, ٹریفک پولیس کے ہونے کے باوجود, پولیس کے ہونے کے باوجود, مختلف اداروں کے ہونے کے باوجود اگر کراچی شہر کے اندر دندناتا پھر رہا ہے یہ ہیوی وہیکل, تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت نے مافیا کو کھلی چھوٹ دے دی ہے. ان کے نظروں میں ان بڑی گاڑیوں کا جتنا اہمیت موجود ہے اتنا کراچی کے شہریوں کی اہمیت نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کے شہریوں کے دلوں میں, دماغ میں اتنا غم و غصہ بھر گیا ہے کہ یہ واقعات متواتر ہوتے رہیں گے اب جب تک حکومت سندھ ہوش کر ناخن نہیں لے گی. تو کیونکہ دیکھیں ریاست اور حکومت ماں کا درجہ رکھتی ہے, اور اگر حکومت اسی لیے قائم کیا جاتا ہے کہ لوگوں کی فلاح و بہبود کیا جائے, لوگوں کے ایشوز کو ریزالو کیا جائے. جب حکومت اپنا کردار ادا نہیں کرے گی تو لوگ اپنے گھروں سے اپنے پیاروں کے جو جان جا رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے خاموش نہیں بیٹھیں گے, وہ اپنا فیصلہ خود کریں گے. کیونکہ حکومت سندھ, حکومت وقت اس کے اوپر کارروائی نہیں کر رہی, جو بہت افسوسناک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو واقعات ہو رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اتنے بڑے نہیں ہیں, کنٹرول کیا جا سکتا ہے, بیٹھ کر بات کی جا سکتی ہے, اور قانون نافذ کیا جا سکتا ہے, قانون بنائی جا سکتی ہے, پولیسنگ کے نظام کو بہتر کیا جا سکتا ہے, سختی برتی جا سکتی ہے. خدا نہ خواستہ اگر اس کے اوپر کارروائی نہیں کیا گیا اور حکومت وقت سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا تو اس سے بہت بڑے بڑے واقعات ہوں گے جو نہیں ہونے چاہیے. جی اچھا جی, یہ بھی میڈیا پہ دیکھا گیا کہ ڈمپر ایسوسی ایشن کے رہنما لیاقت محسود نے جب گفتگو کی میڈیا سے تو انہوں نے یہ کہا کہ بلکہ ان کا دعویٰ تھا کہ میری جو ہے 11 گاڑیاں جلائی گئی ہیں, اور اگر حادثے میں کوئی زخمی ہے تو انہیں سامنے لایا جائے. اور یہ بھی ویڈیو میں دیکھا گیا کہ بھاری اسلحے کے ساتھ وہ آئے اور شدید غصے میں تھے. 11 یعنی کہ 11 گاڑیاں ان کی جلی ہیں,
اس پہ انہیں بہت زیادہ غصہ ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی زخمی ہے تو سامنے لایا جائے. اس سے پہلے جتنی لاشیں اٹھی ہیں کیا وہ نظر نہیں آئیں؟ کتنے گھر جو ہیں وہ صف ماتم بن گئے وہ نظر نہیں آیا؟ گاڑیاں جلی ہیں اس پہ ان کو بہت زیادہ شدید غصہ ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں عوام میں غصہ پایا گیا ہے کہ ان کو گاڑیاں جلنے کا پرابلم ہے. جو ہم لوگوں کے قیمتی جانیں گئی ہیں اس پہ کوئی بھی بات نہیں ہو رہی ہے. اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں کوئی سخت جملہ یوز کر سکتا ہوں؟ جی بالکل بالکل. دیکھیں اس بغیرت کو اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ ایک انسانی جان کے سامنے تمہارے 11 ڈمپر نہیں 1 لاکھ ڈمپر کی بھی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے. اچھا وہ اس طرح کے زبان یوز کیوں کر رہا ہے؟ اس کو پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ کی حکومت جو ہے اس کے جیب پر موجود ہے. اس کو پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ کی حکومت کراچی کے شہریوں کو کچھ نہیں سمجھتی، کیڑے مکوڑوں سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتی، اور ہر لمحہ سپورٹ جو ہے وہ اسی ڈمپر مافیا کو ملنا ہے، لیاقت محسود صاحب کو. اس بغیرت کو اتنا اندازہ نہیں ہے کہ کسی کے گھر سے اگر کوئی شخص اللہ کو پیارا ہوا ہے تمہاری حرکتوں کی وجہ سے، تمہاری گاڑی کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، تمہارا تو صرف گاڑی جلی ہے، ڈمپر جلا ہے، ٹینکر جلا ہے، اس گھر سے ایک واحد کفیل گیا ہے. اس گھر سے ایک جنازہ نہیں ہے، پیچھے جو اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے والدین، سب کا جنازہ ہے. وہ زندہ لاشیں ہیں. وہ تو اپنی دنیا سے چلا گیا جو جس کے ساتھ حادثہ ہوا ہے، لیکن جو پیچھے وہ لواحقین چھوڑ کر گیا ہے کہیں نہ کہیں ان کی بھی موت ہو گئی ہے. اور اسی کے ساتھ انہوں نے اتنا اندازہ نہیں ہے. دیکھیں رمضان سے پہلے یا رمضان میں 70 سے زیادہ اموات ہوئی ہے یہ ٹریفک حادثات کی وجہ سے. میں تو اس لیاقت محسود کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے. یہ 11 گاڑیوں کو رو رہا ہے، 70 سے زیادہ جانے لیے اس نے. اور کل میں دیکھ رہا تھا کہ ہیوی وہیکلز ایسوسی ایشن کے جو صدر ہیں، میں نام بھول رہا ہوں غالباً ان کا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 400 سے زیادہ لوگوں کو ابھی تک کمپنسیشن دی ہے. اس کا مطلب ہے بات 70 تک نہیں، ابھی چیزیں ہائی لائٹ ہونا شروع ہوئی ہے. کراچی کے شہریوں نے ابھی اس کو زیادہ سنجیدگی سے دیکھنا شروع کیا ہے کیونکہ واقعات متواتر ہوتے گئے ہیں. تو اگر آپ پس منظر میں جائیں گے، وہ اگر 400 لوگ گنوا رہے ہیں ایک پریس کانفرنس کے اندر، ان کا تو یہ شیوا رہا ہے، ان کا تو یہ معاملہ رہا ہے کہ کراچی کے شہریوں کو اڑا دو، جان سے مار دو، ان کو پیسے دے دیں گے، مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں اس گنڈے کے خلاف، اس گڈا مافیا کے خلاف، ڈمپر مافیا کے خلاف، اس بغیرت کے خلاف، اس جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اسلحے کی جس طریقے سے اس نے نمائش کی، بلکہ یہ بھی الفاظ جس طریقے سے بدماشی کرتا رہا ہے اور جس طریقے سے پاکستان مرد آباد کہا ہے اس نے پاکستان بائیکاٹ کے نام پر، اس کے خلاف تو ریاستی کارروائی ہونی چاہیے. اس کو بالکل پاکستان میں انہوں نے کہا بائیکاٹ، بالکل بائیکاٹ کر دوں گا میں. اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ تو کھلا انہوں نے اپنے الفاظوں میں اعلان اس طرح کا کیا ہے. ریاستی کارروائی، نہ کہ شہریوں کے قتل کا الزام اس کے اوپر ہے، نہ کہ شہریوں کے قتل کے خلاف اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، بلکہ ریاست کو بھی ایکشن لینا چاہیے، حکومت وقت کو بھی ایکشن لینا چاہیے، اس کے خلاف ریاستی کارروائی کرنی چاہیے اور اس کو یہاں سے بے دخل کرنا چاہیے یا پھر اس کو قرار واقع سزا دینا چاہیے. دیکھیں ہم کہیں نہ کہیں خدا نہ خواستہ جب بات کرتے ہیں ڈمپر مافیا کی تو ہم کسی پختون کمیونٹی کے خلاف نہیں ہیں. پختون ہمارے بھائی ہیں، سندھی ہمارے بھائی ہیں. اگر ہیوی وہیکل چلانے والے ڈرائیور زیادہ تر پختون کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو خدا کی قسم ہم پختون کمیونٹی کے خلاف نہیں، اس سسٹم کے خلاف ہیں، اس قانون توڑنے والے سسٹم کے خلاف ہیں. ہم تو حکومت وقت کے خلاف ہیں. میں یہ سمجھ رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں مسلسل کہ سندھ کی حکمراں جماعت یہ دعویٰ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، دکھانے کی کوشش کر رہی ہے مسلسل کہ یہ لسانی فسادات ہیں یا پھر لسانی جھگڑا. لسانی جھگڑا نہیں ہے، لسانی جھگڑا نہیں ہے. میں نے شروع میں کہا کہ ہیوی وہیکلز کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ ایک مشین ہے. اس کو اگر جو بندہ چلانے والا ہے، جو اس کے کرتا دھرتا ہے، ان کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ بھائی حکومت وقت تو ہمارے ساتھ کھڑی ہے اور جو کراچی کے شہری گھوم رہے ہیں بائکس پہ یا پیدل چل رہے ہیں، ان کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے، تو پھر وہ اسی طرح چلائے گا. میں یہاں پر یہ بات آپ کو بتا دوں کہ حکومت سندھ فیل ہو چکی ہے. شہریوں کو محفوظ طریقے سے جو ہے وہ شہر کے اندر اپنے نقل و حرکت کے لیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس کا نظام فیل ہو چکا ہے، ٹریفک کا نظام فیل ہو چکا ہے. اگر سندھ حکومت نے اس کے اوپر فوری ایکشن نہیں لیا، اگر سندھ حکومت نے ڈمپر مافیا کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، اگر سندھ حکومت نے ہیوی وہیکلز کہ ان مافیا گروہوں کے خلاف جو پاکستان دشمن لوگ ہیں ان کے خلاف ان کو لگام نہیں دیا،
تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ واقعات ابھی بہت چھوٹے پیمانے پہ ہیں. خدا نہ کرے میرے شہر کا امن خراب ہو, یہ بہت بڑھتے جائیں گے. تو سندھ حکومت کو فوری اس کے اوپر اسٹیک ہولڈر کو لے کر ایکشن لینے کی ضرورت ہے اور اس کو سنجیدگی سے دیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود تھے, اعجاز الحق ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود تھے. اور جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں جو صورتحال تقریباً 1 سال سے ہے, پر اب جو شکل اختیار کی گئی ہے, جس طرح سے کراچی والوں کا امن چھین لیا گیا ہے, وہ جو ایک دلی سکون ہوتا ہے کہ اگر ہم گھر سے باہر نکلیں تو ہم واپس آئیں گے. ویسے واپس آنے کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کراچی میں, کیونکہ کراچی میں کرائم بہت زیادہ بڑھ چکا ہے, اسٹریٹ کرائم زیادہ ہے. ایک وہ خوف تو تھا, اب اس کے ساتھ جو یہ والا خوف ہے کہ آپ سڑک پہ سفر کرتے ہوئے کچلے جا سکتے ہیں, اور اس طرح کے کافی حادثات ہوئے ہیں جس میں قیمتی جانیں گئی ہیں. اور اس کے بعد جو اب کراچی میں رمضان میں اتنا بڑا حادثہ ہوا, وہ آپ کو دکھایا گیا, وہ بتایا گیا, اس پہ بہت زیادہ لوگوں کو غم و غصہ تھا. اس کے بعد جب اس طرح سے اب یہ حادثہ ہوا, اور اس کے بعد جس طرح سے ڈمپر جلائے گئے اور ایک کے بعد ایک یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں, تو یہ ذرا زیادہ تکلیف دہ چیز ہے کہ جب آپ کے اندر سے ایک یقین جو ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جائے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد جس طرح کی ویڈیوز سامنے آئی, جس طرح کی چیزیں ہم لوگوں نے دیکھی کہ جس طرح سے ڈمپر والے ڈرائیو کرتے ہیں, جتنی ویڈیوز ابھی سامنے آئی ہیں, ابھی جو ایکٹیو اس ٹائم جتنا ہاٹ مسئلہ چل رہا ہے, جس طرح سوشل میڈیا پہ چیزیں آ رہی ہیں, کیونکہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر چیز آپ فوراً سے سامنے آتی ہے. کوئی بھی اپنے موبائل سے ویڈیو بناتا ہے, سوشل میڈیا پہ ڈال دیتا ہے, اور بہت ساری چیزیں فوکس ہو جاتی ہیں. تو اس طرح کی کافی ویڈیوز جس میں ایک ڈمپر کو دیکھا گیا کہ اس نے کس طرح سے وہ ڈمپر نکالا ہے, جس میں آگے بائک بھی آئی ہے, اس کو بھی کچلتا ہوئے گیا ہے. تو جب یہ صورتحال ہو جاتی ہے, ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے, اور عوام شور بھی یہی مچا رہی ہے اور عوام بات بھی اسی پہ کر رہی ہے کہ جب اتنے زیادہ حادثات ہو رہے ہیں, کراچی والے پریشان ہوئے ہیں, تو اس پہ کیوں نہیں کوئی ایکشن ہو رہا؟ کسی کی جان جا رہی ہے تو کیا وہ جان قیمتی نہیں ہے؟ اور اس کے بعد جب یہ چیز ہوئی کہ ڈمپر ایسوسی ایشن کے رہنما لیاقت محسود جب یہ حادثہ ہوا ابھی لاسٹ, جس میں انہوں نے کہا کہ 11 ڈمپر میرے جلائے گئے, جس پہ وہ شدید غصے میں تھے, بہت زیادہ جذباتی ہوئے تھے, اور وہ وہاں آئے, اور آنے کے بعد بھاری اسلحے کے ساتھ آئے. میرے حال سے ان کی اپنی سیکیورٹی تھی, وہ اپنی سیفٹی کے لیے میں بھی ہو سکتا ہے. پھر جب وہ آئے اور انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی, اور انہوں نے یہی کہا کہ میں بہت میں اس ٹائم بہت زیادہ غصے میں ہوں, اور اگر یہی چیز رہی تو پھر بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی. اس طرح کی تمام چیزیں جو آپ نے میڈیا پہ یقیناً دیکھی ہوں گی. اس ٹائم میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہے نوید گجر صاحب, رہنما PPP. ان کو ویلکم کرتی ہوں اپنے شو پہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ آپ کی اور آپ کی ٹیم کا. تھینک یو. اچھا نوید, ہم آج بات کر رہے ہیں یہ جو ڈمپر کے حوالے سے کراچی کا امن جو ہے اس ٹائم ڈسٹرب ہوا ہے. کراچی کی عوام اس ٹائم بہت زیادہ پریشان کے ساتھ شدید غصے میں بھی ہے اور غم میں بھی ہے. غم وہاں جن لوگوں کے گھروں سے ان کے رشتے چھن گئے, سڑکوں پہ ان کو کچل دیا گیا, اور اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے. ابھی بھی آپ کراچی کی صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں ڈمپر کے حوالے سے جس طرح سے حادثہ ہوا, اور اس کے بعد 11 ڈمپر جلائے گئے, جو خود رہنما لیاقت محسود نے بتایا کہ 11 ڈمپر میرے جلائے گئے ہیں, جس پہ وہ بہت زیادہ غصے میں تھے. اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ انتہائی افسوسناک بات ہے اور بہت دل خراش واقعات ہوئے ہیں, اور جنوری سے لے کر ابھی تک اراؤنڈ اباؤٹ 266 جانوں کا ضیاع ہو چکا ہے. ظاہر ہے ان کا سدباب بھی تو بہت ضروری ہے نا. ایک ایک انسان کی جان جو ہے وہ بہت قیمتی ہے, اور اس کے لیے حکومت سندھ بھی ظاہر سی بات ہے جو چیز ہمیں شاید پہلے کر لینی چاہیے تھی, لیکن ابھی ان چیزوں پر بھی احکامات سندھ گورنمنٹ نے جاری کی ہیں. دیکھیں, اس میں ہمیں نے 2 پہلوؤں سے دیکھنا ہے اس معاملے کو. دیکھیں, نہ یہ لاسانی معاملات ہیں, یہ انسانی جانوں کا معاملہ ہے, اور انتظامیہ اس چیز کو ٹیکل کرتی ہے. اب اس معاملات کو لے کر کافی تیسری قوتوں نے لاسانی طرف رنگ دینے کی کوشش کی ہے, کراچی کے حالات کو, امن و امان کو خراب کرنے کی کوشش کی, جو کہ اس چیز کی اجازت بھی سندھ گورنمنٹ بالکل نہیں دیتی. اب میئر کراچی صاحب نے بھی
वफाक को भी समरी मौसूल की 32 अरब के पैकेज की, क्योंकि देखें आपको पता है कराची का, पूरे पाकिस्तान में कराची में हैवी ट्रैफिक है और पूरे पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कराची से वाबस्ता है। पोर्ट बिन कासिम है, किमाड़ी पोर्ट है, हमारे यहाँ हैवी ट्रैफिक का काफी वो है जी। उनको रेगुलेट करने के लिए जिस तरीके से इनकी टाइमिंग का भी एक शेड्यूल दिया गया है, उसमें दो वजूहत हैं। एक तो ये भी है कि हादसे की नजर से देखा जाए, हादसे एक अजल से होते भी आ रहे हैं, लेकिन अभी जिस तरह हादसा की तादाद जिस तरीके से इजाफा हुआ है इन चीजों में, उस चीजों पे इस चीज को देखना बहुत जरूरी है और इस चीज पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अच्छा, ये हादसा कोई 1 महीने से या 2 महीने से नहीं हो रहे, इस हादसा को तकरीबन 1 साल हो चुका है। जी जी बिल्कुल हो चुका है। और इस चीज पर उसे किस तरह से अभी तक देखा गया है, क्या चीजें सामने आई हैं, किस तरह से देखा गया, मतलब एक के बाद ये चीजें तो बढ़ती जा रही हैं, कम नहीं हुई हैं। नहीं, इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए ना, देखिए अभी एक्साइज मिनिस्टर ने, होम मिनिस्टर ने, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली डे बिफोर यस्टरडे भी एक इजलास तलब किया है जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया गया। उसमें इसी चीज पर वाज़ेह तौर पर अहकाम जारी किए गए हैं कि इस चीज को बहुत सीरियसली देखा जाए, क्योंकि देखें हैवी गाड़ियों का एक तो फिटनेस सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर हैवी गाड़ियों के फिटनेस ही क्लियर नहीं है तो जाहिर सी बात है। अच्छा, उसमें दूसरी एक चीज मैं समझता हूँ, ये चीज और भी ऐड करनी चाहिए कि ड्राइवरों का मेडिकल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या बात करेंगे, इसमें किस हद तक उसका भी हाथ है? जी सॉरी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। अच्छा, एक चीज ये भी कही जाती है कि कराची के सड़क, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो उसको भी कहते हैं कि कहीं इग्नोर नहीं करना चाहिए। जी जी, मैं आपको बताऊं जी, देखें आपको पता है कि जिस तरह कराची की अभी पॉपुलेशन में भी इजाफा और हैवी ट्रैफिक का भी बहुत ज्यादा दबाव पड़ चुका है ना कराची के रोड्स पर जी, ठीक है। उसके लिए सिंध गवर्नमेंट आज से नहीं काफी टाइम से, जिस तरह दीगर शोबों में सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है, इस पर भी काम कर रही है। आपने देखा होगा कराची में मुख्तलिफ अभी काफी फ्लाई ओवर, अंडर पासिस का भी इजाफा किया गया है जी, ठीक है। जिस तरह भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो हाईवे का भी अनकरीब इंशाल्लाह वो भी पाए तकमील पर हो जाएगा। इसीलिए काम किए जा रहे हैं ताकि इन ट्रैफिक को डिवाइड किया जा सके और रोडों पर ट्रैफिक का दबाव कम हो सके। जी ठीक। अच्छा, अब मुझे बताएं कि कराची की आवाम का जो एक यकीन है या एक वो सुकून था जो सड़कों पे वो निकलते थे, एक खौफ ज़रूर था कि स्ट्रीट क्राइम है, वो खौफ अभी तो मौजूद था, पर उसके साथ ये वाला जो खौफ है सड़कों पे कुचल देने वाला, उसके हवाले से आप मुझे बताएं कि पीपीपी ने क्या इक़दामात किए हैं, किस तरह से वो एक जो भरोसा था, एक यकीन था, वो दोबारा आवाम में आएगा और ये जो गम और दुख है ये कम हो जाएगा। जिस तरह से आज अवाम गुस्से में, यकीनन आप भी देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पे भी देख रहे होंगे कि जिस तरह से अवाम गुस्से में, इसे किस तरह से कम किया जाएगा, क्या इक़दाम किए जाएंगे या किए गए हैं? जी देखें, आपकी बात बजाय बिल्कुल इस चीज़ पर सिंध गवर्नमेंट बहुत सीरियसली काम भी कर रही है और जितने अभी तक हादसा हो चुके हैं उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है और मजीद इसकी रोकथाम के लिए अब देखें जो हैवी गाड़ियों की टाइमिंग को रेगुलेट किया गया 10 बजे से सुबह 6 तक, लेकिन अभी वाटर टैंकर्स हैं, देखो वाटर टैंकर्स का टाइमिंग नहीं है, लेकिन उनको भी रेगुलेट कर रहे हैं कि उनकी भी एक टाइमिंग बनाई जाए, क्योंकि वाटर टैंकर का एक ऐसा मामला है, क्योंकि आपको पता है कराची के शहर में पानी की किल्लत का भी सामना है। हॉस्पिटल्स हैं, घर हैं, फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, पानी की किल्लत के मामला हैं, वहाँ पर भी पानी की अदम फरामी से भी जाहिर सी बात है, आपको पता है उससे भी एक बहुत बड़ा एक असर पड़ता है जी। तो लेकिन इन चीजों के लिए भी जिस तरीके से इनकी एक टाइमिंग की चीज पर फोकस किया जा रहा है, दूसरी बात इनके फिटनेस पेपर पर, ठीक है, दूसरी बात इनको भी एक टोकन पर रेगुलेट करेंगे कि हैवी गाड़ियां जिनको टोकन अलॉट किए जाएंगे, वाटर टैंकर्स। आप क्या समझते हैं कि कराची में कोई बड़ा हादसा या कोई बड़ी चीज होने के बाद इन चीजों को देखा जाता है, या ये चीजें पहले होनी चाहिए कि कोई हादसा होना ही नहीं चाहिए, कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिससे आवाम परेशान हो?
کیونکہ عوام اس ٹائم جتنی تکلیف میں ہے اور ایک عرصہ ہو گیا تکلیف میں، اور اب ان چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے یا کرنے کی تیاری ہے، یا کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، بلکہ یہ پہلے نہیں ہونی چاہیے تھی. نہیں بالکل. اور دیکھیں ٹریفک کے قوانین آج سے نہیں پہلے سے لاگو ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ایڈمنسٹریشن کی بھی عدم توجہ تھی. ٹھیک ہے، لیکن اس چیز پر ایک گورنمنٹ کی سطح پر ابھی کمیٹی بھی بنائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، جس میں ایک کانفرنس بھی بنائی جا رہی ہے تاکہ وہ جو ہے اس کو چیک اینڈ بیلنس بھی کیا جا سکے، آبزرو بھی کیا جا سکے کہ آیا ٹریفک کے بھی جو ذمہ داران ہیں وہ اس چیز پر کسی قسم کی کوئی غفلت تو نہیں برت رہے ہیں. اس چیز پر بھی سختی سے ایکشن لیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے ساتھ نوید گجر ٹیلی فون لائن پہ موجود تھے. آج ڈمپر کے حوالے سے ہم نے بات کی، جس کی وجہ سے یقیناً کہیں نہ کہیں ہم سب بہت زیادہ دکھ بھی ہے، تکلیف بھی ہے، اور پریشان بھی اس لیے ہیں کہ اب جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ایک خوف ہم پہ طاری ہوتا ہے، کیونکہ اس طرح کے حادثے کے بعد کوئی ایکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آیا جس حساب سے عوام چاہ رہی ہے اس حساب سے. اب یہ چیز اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب سچویشن کراچی کی خراب ہو چکی ہے. کراچی کا امن جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوا ہے، جس پہ آج ہم نے شو کیا اور ہم نے بتایا کہ ہم نے بات کی پیپلز پارٹی سے، ہم نے بات کی MQM سے کہ مل بیٹھ کے ان چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. مل بیٹھ کے کیوں ایسا ہوتا ہے کہ پہلے کچھ حادثے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس پہ ایکشن لیتے ہیں اور چیزیں بناتے ہیں، کمیٹیاں بناتے ہیں اور ہر چیز کو کرتے ہیں. ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ چیزوں کو پہلے ہی بہتر کر دیا جائے تاکہ قیمتی جانیں بھی نہ جائیں اور عوام کو تکلیف بھی نہ ہو. اپنی ہوسٹ اینی شاہ کو دیں اجازت، پھر ملیں گے. اللہ حافظ.